خالق کائنات نے فرمایا اے نبی جہاد کرو کافران المنافقان تے اونا تے خوب سختی کرو۔ ایک اور مقام تے قرآن بولے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی دے کماں وچ ایک دوجے دی مدد کرو، برائی دے کماں وچ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو۔ نبی رحمت دے غلام ہو، اج حضور دی امت پکار دی پئی ہوئے فلسطین دے اندر، کشمیر دے اندر، برما دے اندر، یمن دے اندر، شام دے اندر، طاقت دے باوجود کوئی ہوندے کم نہ آنا چاہتا ہوئے تے آکھے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ بس میں اپنے طرفوں لفظ سخت بولے اور غصہ کر جاون گے گجراں دا پیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بابا فرماندا ہے جن کول طاقت بھی ہوئے، پاور بھی ہوئے، لڑن دی جناب اعلی اسباب بھی ہون، لیکن اپنے بھائیاں دا گردا لہو دیکھ کے خاموش ہو جائے، اون دے واسطے بابا کہندا ہے دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ ہے کوئی اس قوم نو سمجھاون والا؟ ہے کوئی جناب اعلی اقتدار تے بیٹھے انہاں لوگاں نو دسن والا؟ اکھ کھولو، آخر مرنا ہے، پانی بند ہون تے لڑائی دی دھمکی دین والے ہو، دریاواں دے پانی رکن تے جنگ تصور کرن والے ہو تے جنگ دیاں گلاں کرن والے ہو، مسلماناں دے گرد لہو تے زباناں بند کر کے گنگے بن جاون والے ہو۔ کیا تساں مرنا کوئی نہیں؟ کیا تسی رسول اللہ دے کے جواب نہیں دینا؟ تے یاد رکھ لو اگلے پانی بند کیتا تسی لڑائی نہیں کیتی۔ میں تو انہوں دس رہے ہیں مسجد دے اندر بیٹھے محمد عربی دے فقیر تینوں کہہ رہے ہیں یاد رکھ جدوں بھی تینوں جنگ واسطے ضرورت پینی ہے تیرے اس میدان چترن واسطے فواد چودھری جیسے لبرل نہیں آنے، جدوں بھی آنے نے محمد عربی دے فقیر آنے نے، اے پنڈالے محمد عربی دے نوکر، سہرہ تے قسمے آلے حضور دے غلام جنہاں نو ویل چیئر تے بیٹھا بابا نعرہ سکھا گیا ہے الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ گلہ کرنیاں دیکھ، معیشت کو دیکھنا چاہیے، فلاں چیز کو اقبال کہنا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن تو پھر اللہ دی مدد دے آسرے پہ لڑتا۔ گلاں کرنیاں حسینیت دیاں تے کم کرنے سارے کوفیاں دے یزیدیاں لے۔ حسینیہ دا مزاج تے ہے 82 سال دا بڑھا بابا حضرت حبیب ابن مظاہر 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات تے امام علی مقام نے چراغ بجھا کے فرمایا یار چلے جاؤ۔ کتنی دیر بعد چراغ جلایا، ساتھی بیٹھے، جدو سید جلال چاہے جاندے نہیں، تلوار اپنی کڑ کے نیامے چوں پیش کر کے آنا حضور جب میرے بیٹھن نال مسئلہ ہے، میرے بڑھاپے تے سفید والاں تو اگر تو انہوں پرابلم ہے تو تسی اس تلوار نال میری گردن لا دے ہو، مرتے میں گھر بھی جانا ہے، آج نہیں مرنگا 2 سال 10 سالوں بعد مر جانا ہے، تو میں گھر بستر تے نہیں مرنا چاہتا، میں اتھے رسول اللہ دے نظام واسطے تو آڑے نال لڑدے ہویا مرنا چاہتا۔ اچھی بولو، حسینیت دا تقاضا تے ہی کہ جتنے مرضی حالات کٹھن ہو جان تسی اتنے ہی پاور دے نال دین دے نال جڑ جاؤ۔ یہ حسینیت دا تقاضا۔ حسینیت دا تقاضا یہ ہے کہ جتنا بڑا وقت دا یزید ہوئے حسینیت دی آواز اتنی ہی پاور دے نال اس تو زیادہ شدت دے نال میدان دے اندر گونج دی ہوئی نظر آ۔
خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے۔ اللہ کرنے پھر ساڑھے تو سٹنی ہے۔ دیکھیں ہم قوم کے بھلے کے لیے، میں کہ قوم دا بھلا یہ ہے جدوں دیاں تواڈیاں بھاویں ڈرامے بازی والیاں گلاں ہو رہی نے، پر قوم کہہ رہی ہے بسم اللہ اینو سچ کرو، اے واحد ملک دی عوام ہے پوری دنیا چ ہوے گی جنہوں جنگ دی دھمکی ملے تے او دعاواں کر رہی ہے یا اللہ ایک باری ہو ہی جائے، بے شک بے شک، بسم اللہ ہو ہی جائے، لبیک لبیک لبیک۔ دیکھو جی باوجود بہت سارے شکویاں دے، باوجود بہت سارے گلیاں دے، بشمول اس دے کہ انہاں ساڑا الیکشن چوری کیتا، باوجود اس دے کہ انہاں ساڑے نتائج بدلے، باوجود اس دے کہ انہاں ساڑیاں سیٹاں کھادیاں، پھر بھی اسی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک دے ہوتے کسے پاسوں بھی جارحیت ہوئے، اسی رسول اللہ دے نام تے ملے ہوئے اس ملک دی خاطر پھر بھی کٹھے ہیں میدان چ۔ بسم اللہ، پر بسم اللہ تے کرو، تسی لڑائی کرن دی بجائے تسی ترانے ریلیز کیتی آؤ تے پھر ایندے ہوتے تے پھر ساڑھے تو امید رہنا رکھو، تسی بسم اللہ کرو، اپنے پیران تے بھار پاؤ۔ رہی گل قوم دی، قوم تواڈے نالوں زیادہ تگڑی ہے۔ ایک قوم کہندی ہے بجلی دے بلاں تو، مہنگی روٹی تو، مہنگی جناب بجلی مکان دے کرایاں تو، تے باقی تمام معاملات دی مہنگائی تو مرن نالوں ہزار درجے چنگا ہے بندہ اللہ نبی دے نام تے مر جائے۔ کی خیال ہے نا؟ ایک قوم میں ہی کہندی ہے کہ مرت جانا ہے تے کیوں نہ بندہ رسول اللہ دے نام تے مرے، بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت واسطے کوشش کردہ ہویا مرے۔ جناب دے کے بس یہی گزارش ہے، اگر واقعتاً میرا توڑا نظریہ ایک کے تے اقبال والا ہے تے آؤ اپنے رویے بدلو، اپنے کردار بدلو۔ تقریرہ استاد فرماتے ہیں روایتی تقریرہ تے روایتی جلسیاں جو باہر آ جاؤ، کہ بس تسی سال بعد جلسہ کرانا، مولوی صاحب نو اپنی مرضی دیاں گلاں سننی ہیں، مولوی صاحب نے بھی تواڈی مرضی دیاں گلاں کرنی ہیں کہ کیڑے جناب تقریر کرن نال پیسے ول آندے نے، کیڑی تقریر کرن نال قوم خوش ہوندی ہے۔ بھائی صاحب قوم دے خوش ہون یا ناراض ہون نال کوئی فرق نہیں پیندا، اون دے رضا تے ناراضگی نال فرق پیندا ہے۔ او کریم راضی ہوئے تے ہر پاسے خیر ہی خیر ہے، تے یاد رکھ لو او راضی ہوئے پھر جان بھی چلی جائے، گھر چلا جائے، اولاد چلی جائے، پھر بھی کوئی پریشانی نہیں۔ وہ فلسطینی بچے چھوٹے تو پوچھ رہے ہیں انہیں کیا آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں، نکاح جب بچہ 4-5 سال دا 6 سال، انہیں کیا میں اس گل دے اتے جو ساڑھے نال ہو رہی ہے دکھی ضرور ہاں، لیکن میں اپنے رب دی رضا تے راضی ہاں، کیونکہ رب اس بندے نو آزماندا ہے جس بندے تے انہوں مان ہوندا ہے کہ میرا ہے، تے تکلیف انہوں دیندا ہے جندے تے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ سہ سکدا ہے، تے اس واسطے میں سہ سکدا تاں ہی تے انہیں میں تکلیف دیتی ہے۔ یار جننے دکھ انہوں نے آئے نے تے اتنی اذیتاں تے تکلیفاں، میرے جگری یار حضرت علامہ مولانا کبیر حسین نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ 2 دن پہلے اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ تو بعد اگر کسی بندے دے جان دا قبلہ مرشد گرامی تو بعد دکھ ہویا ہے تو او علامہ کبیر حسین نقشبندی صاحب سن۔ میں ان دے باوجود کہ میرا دوست انہوں کسی گولی نہیں ماری، ان دے کسی بم نہیں برسایا، پھر بھی سانو ان دا درد ایسا ہے کہ وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ تسی انہاں دا تصور کرو جنہاں دے بھائی ملبے دے تھلے شہید ہو گئے، آخر وقت تک آوازاں دیندے رہے تے مشینری نہیں سی جڑے انہاں نو کم از کم باہر کٹ سکدی، وہی ملبہ انہاں دی قبراں بن گیا، ان دے باوجود بھی
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਲਸਤੀਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਅਰਜ਼ੇ ਅੰਬਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਂਕਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਨਿਮਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਦਾ ਜੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ, ਘਰ ਵੇਚੋ, ਡੰਗਰ ਵੇਚੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਚੂਰਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 10 ਅਫਰਾਦ ਚੋਂ 8 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੇ ਬੁਰਾਕ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਆ ਈਮਾਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਾਬਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ہم سیاسی سفارتی اور اخلاقی طور پہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ او بھائی سیاسی سفارتی اخلاقی نہ کر، کوئی عسکری مدد کر۔ امریکہ اتھے پیسے لے کے آیا ہے، امریکہ اتھے ہتھیار لے کے آیا، بارود لے کے آ کے اسرائیلیوں نال کھڑا ہو گیا، فوجی لے کے کھڑا ہو گیا۔ سوچ دیتے ہوں گے امیر محترم فرماندے نے کہ سوچ دیتے ہوں گے فلسطینی بچے کہ آج یورپ بھی آ گیا، فرانس بھی آ گیا، آج امریکہ بھی آ گیا، سارے یورپی درندے کٹھے ہو گئے، اسلحے سمیت جہاز بھر بھر کے اسرائیل لے آئے کہ لیاؤ مارو انہاں فلسطینی مسلمانوں نو۔ تے کوئی ساڈا بھی آئے گا جڑا جہاز بھر کے سانوں بھی دے کہ آؤ تسی یہودیاں نو مارو، انہاں دا مقابلہ کرو جڑے ظلم کر رہے نے۔ تے جواب آندا ہے سعودیہ تو لے کے قطر تک، دبئی تک، ترکی تک، پاکستان تک، ایران تک گلاں ساڈے کولوں سن لو، جنیاں مرضی جناب حکمران ساڈے زمین اسمان دے کلابے ملا دین گے، تے جدوں میدان وچ لڑن دی واری آئے گی اودوں جناب بالکل فالج زدہ زندہ لاش بن جان گے۔ میں آکھاں کچھ تے غصہ کر جان گے۔ علامہ محمد اقبال بولے، اقبال کہنے یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، یہ نادا گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ کھڑے ہو، یہی ٹائم تے ہے کھڑے ہو، یہی ٹائم تے ہے میدان لان دا۔ میں جیل اس قبلہ مرشد گرامی استاد جی قبلہ امیر المجاہدین آپ تو پوچھے استاد جی ایک کی معاملہ ہے، باقی بھی گلاں کر دینے اسی بھی دین دی گل کرنا، ساڑھے نال انہوں کی مسئلہ ہے؟ اور مولانا باقی یہ کہنے نے کہ بدر اچ اللہ دی مدد آئی سی، اسی کہنے ہیں جی ضرور آئی سی اور قیامت تک مدد آئے گی، لیکن بدر اچ بھی میدان لگا سی پھر آئی سی، اور قیامت تک بھی مسلمانوں نو میدان لانا پوے گا تے پھر مدد آئے گی۔ لہذا جڑی اسی میدان لان دی گل کرنے ہیں، انہوں نے غصہ اس گل تو چڑھا کہ تسی میدان لان دی گلاں کر دے، پرانی گلاں کرو کہ بس ہویا سی، اے گل نہ کرو کہ دوبارہ بھی ہمیں مسلمانوں نو کرنا چاہیے، اس گل تو انہوں نے مسئلہ ہے۔
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ دین دے نال مخلص ہو کے کوشش کرنی. جے او اپنے ظلم واسطے جبر دے نظام واسطے کوشش کر رہے ہیں تے اسی حضور دے دین واسطے کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو گے کوشش؟ پکی گل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. حضور نے فرمایا چھپکلی یا کوڑ کرلا انہیں بارے حضور نے فرمایا حرم وچ مل جائے جڑا انہوں ایک سٹ نال مارے گا اللہ تعالیٰ انہوں دو نیکیاں دے گا. صحابہ نے پوچھا حضور ایک ہی یہ نہیں کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس ٹائم ابراہیم آگے سٹ رہے سن ہر جانور دی خواہش سی کہ آگ بجھ جائے، ایس خبیث نے پھوکے مارے تاکہ آگ ود جائے. ایتھے ایک کردار ایک دوسرا کردار. بعض نے ان دے نال ہی اٹیچ کر کے یہ بھی لکھیا کہ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نو آگے سٹیا جا رہا سی چھپکلی پھوکے مار رہی سی آگ ود جائے تے بلبل. بعض نے کبوتر دا نام لکھیا او منہ دے اندر پانی لے کے تے سٹ رہا سی کہ آگ بجھ جائے. ان دے پھوکے نال آگ ودی نہیں تے کبوتر یا بلبل دے پانی دے نال آگ بجھی. لیکن فرق ہے قیامت تک چھپکلی لانتی ہو گئی، نسلوں دی گندی ہو گئی، لانتی ہو گئی، حرم وچ وڑے ہوئے تے انہوں اتھے ہی مارن دی اجازت ہو گئی. تے کبوتر بھی حرم دے وچ اڑ دے پھر دے نے تے بلبل جدوں بھی باغاں دے اندر بہار دا تذکرہ آندا ہے، بلبل دیاں بھی موجاں ہوندیاں نے جناب اعلیٰ اوندا بھی تذکرہ آندا ہے. بس ایک قوم نالے گل کرنی ہے جڑے کہندے نے ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے جانے سے کیا ہوگا. میں انہوں نے دسنا کہ بس فرق پہ جائے گا کہ جناب نے کردار بلبل تے کبوتر والا ادا کیتا ہے یا چھپکلی والا ادا کیتا ہے. اے تسی فیصلہ اے تانوں دو حصے تقسیم کر دے گا تہاڈا اے عمل. تسی چھپکلی بن کے جناب اعلیٰ اپنے آپ نو او گند والے پاسے لے کے جانا ہے یا پھر بلبل تے کبوتر دا کردار ادا کر کے تسی اپنے آپ نو پاکیزہ جماعت دے اندر شامل کرنا ہے. اے فیصلہ تہاڈے ہاتھ وچ. ہر گل مولوی تے سٹی آنی مولوی یہ کہہ رہا تھا، مولوی یہ کہہ رہا تھا، ساری گل ہر چیز مولوی دے آکھے تے کر دیو. روٹی بھی مولوی دے آکھے تے کھان دیو، کپڑے بھی مولوی دے آکھے تے پان دیو، تے اچھی جتی اچھی گڈی بھی مولوی دے آکھے تے لین دیو. جب ہر چیز دے تے غور و فکر کر دیو تے نیک بختو کچھ دینی معاملات دے اندر بھی غور و فکر کر لیا کرو. ہر گل مولوی دی سٹی آنی تے جنابوں دے گردن وچ پا کے تے آپ پریو ذمہ ہو جانا. اقبال بولے اجازت ہوئے تے پڑھ دے. اقبال مسجد اقصی ویران ہو گئی، کعبہ شریف تو لے کے مسجد نبی شریف وچ فلسطین واسطے دعا کرن دی اجازت نہیں، یہودیاں دے واسطے دعائے جلال کرن دی اجازت نہیں، انہاں دی تباہی دے واسطے جناب دعائے ضرر کرن دی اجازت نہیں. کیوں؟ اقبال کہندا اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ. اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. میں کہ اقبال تو ہی دس دے اے ذلت دی کی وجہ ہے. اقبال آندہ ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم. اقبال آندہ ہے دو چیزاں وچوں ایک شے آزاد رہ سکتی ہے، ایک تینوں بننی پینی ہے. جے دل بننے گا، دل غیران دے ظلم دے اتے بھی چپ ہوئے گا تے غیران دے جناب کمینگی تے بھی چپ ہوئے گا. دل بغیرت کر دے گا جناب
ਇਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਾ ਸੋ ਜਾ ਸੋ ਜਾ, ਉਹ ਅਮਨ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲਹੂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੈਪਸੀ ਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜਾ ਬੇਗੈਰਤ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਆ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡਣ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਸਬੀਲਾਂ ਚਲਾਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਈਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੈਪਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਕ ਤੇ KFCਆਂ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹਮ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ हैं, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮੁਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੈਰਤਮੰਦੋ, ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ کہ دیوس بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا، جنت دی خوشبو بھی نہیں لے گا۔ دیوس مانا بے غیرت، حضور نے فرمایا بے غیرت اور جنت دی خوشبو بھی نہیں آنی، حالانکہ 1000 میل دور تک جنت دی خوشبو جا رہی ہوئے گی۔ ہن قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قوم بے غیرتی والے پاسے، دیوساں والے پاسے جاندی ہے یا قوم رسول اللہ دے نظام والے پاسے جاندی ہے، فیصلہ قوم نے کرنا ہے، اور ایک غیرت منداں دی اولاد ہے انشاءاللہ حضور دے دین والے پاسے جائے گی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ لہذا جناب نے فیصلہ کرنا ہے، میرے جیسے مسکین دا کم ہے تواڈے دروازے دے تے آ کے دستک دینی۔ استاد فرماتے سن ساڈے نال کوئی بندہ ناراض ہوئے تے انج دی گل ہی ہے جویں کوئی چوکیدار کسی دا بوہا کھڑکائے کہ یار تیرے گھر دے پیچھے سن لگ رہا ہے، کہ یہ نہ ہوئے کہ مال تیرا چوری ہو جائے تے بندہ اٹھ کے چوکیدار دے گلے پہ جائے کہ تو میری نیندر خراب کر دیتی۔ ساڈے نال وہی سلوک ہو رہا ہے۔ یکم مئی نو کیڑا کیڑا تیار ہے جی؟ سبحان اللہ، پوری شان نال۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ میں حکومت نو تے ادارے نو واضح پیغام دیاں کہ جہاد دے فتویاں تو منہ لکان والے تے پریشان ہونے والے تواڈے نال نہیں کھلون گے۔ جدوں بھی ملک تے اوکھا وقت آیا تواڈے نال اے محمد عربی دے فقیر جہاد والے کھلون گے۔ جدوں بھی او اوکھا وقت امریکہ دے طرفوں آئے، انڈیا دے طرفوں آئے یا کسی بھی دشمن دے طرفوں آئے، اس اوکھے وقت دے اندر پاکستان دی سرحداں دی نظریاتی تے جغرافی سرحداں دی حفاظت اگر کردہ نظر آئے گا تو محمد عربی دا فقیر کو تاجدار ختم نبوت۔ ایتھے میں حیران ہاں، او دنداں والا ڈاکٹر ساڈا سابقہ صدر انہیں جڑی کھچ ماری، ایڈی وڈی چول مارن تو بعد پھر بھی ان دی جماعت دے لوگ ان دا دفاع کر رہے ہون تے میں آنا کہ بس ایویں اکھ بند ہون دی دیر ہے، قبر دے اندر جاندیاں پتہ لگ جانا ہے۔ ایک شرابی کبابی کمینے جواری پیچھے اتنیاں وڈیاں وڈیاں گستاخیاں نو نظر انداز کرن والے ہو، تانوں بھی حضور دا سامنا کرنا پینا ہے، تانوں میدان دے اوتے میزان دے اوتے اللہ دے سامنے بھی پیش ہونا پینا ہے، تانوں اپنے عملاں تے کرتوتاں دا جواب دینا پینا ہے کہ تسی کی گلاں کر رہے ہو، انبیاء کرام نال ملا رہے ہو، انہاں نو ظالماں نو، انہاں تو بھی جناب اعلیٰ تسی فوقیت دے رہے ہو کہ جناب بڑی جناب مقبولیت حاصل۔ میں نو تسی دسو کہ اے تے کچھ بھی نہیں، نہ دی تے کوئی حیثیت ہی نہیں، اے تے ہیں مانگے تانگے آلے تے سوشل میڈیا دی پیداوار۔ اس دھرتی تے فرعون تے نمرود جیسے بھی رہ گئے جڑے بڑے بڑے گلاں کردے رہے، کیا اون دے منن والا بھی کوئی آکھے انہوں بڑی مقبولیت حاصل؟
یہ گلاں کرو گے؟ اج نمرود تے فرعون دے نعرے لانے والا کوئی نہیں.